اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ ادھر کریں جی آپ کمانڈو صاحب بیٹھ جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے، بیٹھ جاؤ بس کرو. جب قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو نا، ادھر ادھر اپنی ذرا گفتگو اور کام کاج سارے روک دے. توجہ کیجئے. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. دو ترجمے کرنے میں نے اس آیت مبارکہ کے، دونوں ترجمے درست ہیں اور ایک ترجمہ زیادہ درست ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. پہلا ترجمہ سنیے. سارے اردو ترجمہ والوں نے یہ ترجمہ کیا اس آیت مبارکہ کا. کل، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں. اے محبوب، اے محبوب، اے محبوب، اے محبوب آپ فرما دیں بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا کوئی بھی فضل ملے، وبرحمتہ، اللہ کی کوئی بھی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے اللہ کا فضل آئے تب بھی خوشیاں کیا کرو، اللہ کی رحمت آئے تب بھی خوشیاں منایا کرو. دوسرا ترجمہ اس آیت مبارکہ کا، اور یہ ترجمہ کیا ہے امام احمد رضا بریلوی نے. ترجمہ سنیے. فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ بنے گا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ فرماتا ہے اے نبی تم فرما دو. اے نبی، اے نبی، تسی نال بولنا تے کم چلنا. اے نبی، پہلا ترجمہ تھا اے نبی آپ فرمائیں. امام احمد رضا بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے، آپ نے کہا آپ نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم فرماؤ، جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تم خوشیاں منایا کرو. ایک بندہ اٹھا کہنے لگا اے سنی بہت کہندے ہیں امام عشق و محبت اعلی حضرت بریلوی بڑا سرکار کا عاشق ہے، بڑی سرکار سے محبت کرتا ہے، بڑا عشق کرتا ہے، عاشقوں کا امام ہے. میں کہا ہاں اسی ماندے ہیں جی، اسی ماندے ہیں، ہم مانتے ہیں. کہتا پھر یہ بتاؤ، سب لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اے نبی آپ فرمائیں. ادب لگتا ہے نا اس میں، اے نبی آپ فرمائیں. مگر احمد رضا بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا اے محبوب آپ فرمائیں، بلکہ احمد رضا بریلوی نے نبی کو کہا ہے اے نبی تم فرماؤ. کہتا ہے نبی کو تم کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے ذرا. کہتا ہے نبی کو تم کہتے ہیں. تم یہ تو ادب والا لفظ ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو بظاہر بے ادبی لگتی ہے. امام احمد رضا بریلوی نے جواب دیا اور کہا جاہل ہو امام احمد رضا اور سرکار کا گستاخ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ کہہ دو تسی. فرمایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا پھر ترجمہ سمجھاؤ. اے ترجمہ کیڑا کیتا؟ اے نبی تم فرماؤ. نبی نو تم کہتے ہیں، نبی کو تو کہتے ہیں، نبی کو تمہارا کہتے ہیں. امام احمد رضا بریلوی نے جواب دیا توجہ کر ذرا. یہاں اللہ نے مصطفیٰ سے گفتگو فرمائی ہے، اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ سے خطاب کیا ہے. اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، مصطفیٰ کی ذات اللہ کی ذات کے مقابلے میں ادنا ہے. کہا جب اعلیٰ ادنا کو بلاتا ہے تم کہہ کے بلاتا ہے، تو کہہ کے بلاتا ہے، اور جب ادنا جب چھوٹا بڑے کو بلاتا ہے تو آپ کہہ کے بلاتا ہے. کہا یہاں رب نے مصطفیٰ کے ساتھ گفتگو کی ہے تو رب نے کہا ہے اے نبی تم فرما دو. کہا جب رب پکارے گا تو کہے گا اے نبی تم فرماؤ. کہا جب احمد رضا بریلوی تو پکارے گا پھر کیا کہے گا؟ امام احمد رضا نے کہا جب ہم نبی کو پکاریں گے ہم تم نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے اے جامع جا اے جانے تجلا کہوں
تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، کہا جب رب پکارے گا، جب رب پکارے گا، رب کہے گا اے نبی تم فرماؤ، کہا جب ہم اپنے حبیب کو پکاریں گے تم نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ کہا فرق سمجھو، یہ میں نے مصطفیٰ کی بے ادبی نہیں کی، ہو امام احمد رضا، آپ نے تو خود بے ادبوں کو تو گریبان تو پکڑیا، گچی تو پھڑیا، جو کہتے تھے نبی ہمارے جیسے ہیں، ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے جیسا تعاقب ان کا کیا ہے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ میں نے کہا تو امام احمد رضا بریلوی اور سرکار کا گستاخ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو محال ہے۔ ترجمہ یہی بنے گا، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب، اے محبوب، اور پچھلے بھی بول لو اے محبوب تم فرماؤ، کیا فرماؤ؟ فرمایا بفضل اللہ، اے نبی ان لوگوں سے فرما دو بفضل اللہ، جب اللہ کا تمہیں کوئی فضل ملے، کیا ملے؟ کیا ملے؟ فضل نہیں، کوئی بھی فضل، کوئی بھی، وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی کوئی بھی رحمت ملے، کیا کرنا ہے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، رب فرماتا ہے تم خوشیاں منایا کرو۔ سبحان اللہ کہو جی۔ او بھائی مینوں نہ بلے شاہ ہوندا نہ وارے شاہ ہوندا، میری یہ عادت ہے، ایک مسجد میں جمعہ پڑھاوندا، ساڈے صدر بازار دی گل ہے، میں جی حضور اتھے تقریباً قاری صاحب 6 مہینے جمعہ پڑھایا، 6 مہینوں تو بعد میں جتی پائی نا جدوں وضو خانے دے قریب، مینوں بندہ مسجد انتظامیہ دا صدر، السلام علیکم قاری صاحب، وعلیکم السلام، ہاں جی، کہندا جی تسی بات سے چھٹی تہاڈی، میں کہا اچھا جی وجہ تے دسو، وجہ دسو۔ انہیں پتہ کی جواب دیتا، سنیو ذرا، انہیں کہا جی قاری صاحب اسی نہ ہن کوئی خطیب اعظم لبنا، خطیب اعظم۔ او میں کہا جی خطیب اعظم دی کوئی پونچھ ہوندی ہے، سنگ ہوندے، سانوں بھی دسو کیا ہے؟ او کہنے لگا خطیب اعظم قاری صاحب 6 مہینے ہو گئے، یا تسی قرآن پڑھ دے ہو یا تسی حدیث پڑھ دے ہو، تانوں شعر کوئی نہیں ہوندا۔ او میں کہا خدا دیا بندیا کوئی مراسی لب دے اودے کو جمعہ پڑھا۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے، ہم قرآن و حدیث پہ نہیں بولتے، قرآن و حدیث جب قرآن بیان ہو ہماری سبحان اللہ نہیں نکلتی، جب حدیث بیان ہو ہماری سبحان اللہ نہیں نکلتی، جب بلے شاہ کا شعر آئے اور سر دے اندر آئے، ہیں جی سر لا کے مولوی اچھی آواز نہ پڑے، پھر سارے ہی نالے پیسیاں دی جناب ہیں، بابا قائد اعظم بھی آ رہے ہیں، سبحان اللہ بھی آ رہے، خدا دیو بندیو قرآن و حدیث کی جب بات آئے نا پھر بھی سبحان اللہ کیا کرے، بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، خوشیاں منایا کرو۔ اچھا یا اللہ خوشیاں تے مناواں گے جب تیرا فضل ملے، جب تیری رحمت ملے۔ یا اللہ اگر ہم کہیں نا نبی پاک تیرا فضل ہے، ہم یہ کہیں نبی پاک تیری رحمت ہے، لوگاں نے کہنا ہے تو سننی کہندے یا اللہ تو ہی بتا فضل کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آگے فرمایا وبشر المؤمنین، جو مومنین ہیں ان کو خوشخبری ہے۔ یا اللہ کون سی؟ فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ نے اپنا پیارا حبیب ہم کو عطا فرما کے ہم پہ فضل عظیم فرما دیا ہے۔ اور رحمت مشہور آیت ہے، بچے بچے کو آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ کی کوئی رحمت ملے، اللہ نے کہا فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو جب کوئی رحمت ملے، لیکن کوئی رحمت ملے تو خوشی منانی ہے، جس کے صدقے اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے، جب وہ رحمت للعالمین محبوب تشریف لائے خوشی پھر بھی منانی ہے، پھر بھی اپنے خوشی کرنی ہے، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، فلیفرحوا، خوشی کیا کرو۔ اچھا جی خوشی کرو، خوشی کرو،
کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ اے جی لائٹاں لا لیندے ہو تسی، ہر سال محفل میلاد کر دے ہو، اتنا خرچہ کر دے ہو، جھنڈے لاؤندے ہو، اے جی صحابہ نے میلاد بنایا، اے جی نبی پاک نے بنایا، اے تابعین نے بنایا، اے امام بخاری نے بنایا، جڑیاں خوشیاں نبی پاک دے دور چ لائٹاں نہیں سی، میں کہا اج تینوں میں سمجھا کے توراں گا، ہے سی لائٹاں، ہے سی لائٹاں، نبی پاک اگرچہ بجلی ہے نہیں سی مگر لائٹاں کیسیاں سی میں کہ دسنا تو جھنڈے بھی تھے، جلوس بھی تھا، سب کچھ تھا۔ اگر نہ بھی ہو بالفرض اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، توجہ کیجئے گا، فرمایا خوشی منایا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اتنا خوشی کرنی اتنا کرنی۔ مدینہ شریف چلے جاؤ نا، وہاں ایک لال رومال والا بدبخت خبیث منافق وہ لوگوں کو گھیر کے بیٹھ جاتا ہے، آؤ جی میں تمہیں اللہ کی باتیں بتاتا ہوں، یہاں پہ کیوں تم نعرے لگاتے ہو کہ یا رسول اللہ کہتے ہو، صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو، اے جی میلاد کیوں مناتے ہو؟ آگے سے سنی نے جواب دیا فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے کہا خوشیاں کرو۔ کہتا ہے دیکھو جی تم پتہ کیسے خوشی کیا کرو، نماز پڑھ کے خوشی کرو، روزہ رکھ کے خوشی کرو، زکات دے کے خوشی کرو، اے لائٹاں جھنڈیاں محفلاں اور یہ تو بدعت ہے۔ میں کہا نہیں، اللہ نے قرآن کے اندر جو حکم دیا ہے توجہ کیجئے، اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، الْيَفْرَحُوا یہ مطلق ہے، عام حکم ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ۔ رب نے یہ نہیں کہا صرف روزہ رکھ کے خوشی منانی ہے، رب نے یہ نہیں کہا صرف نماز پڑھ کے خوشی منانی ہے، رب نے تو مطلق کہا ہے، مطلق تم نے خوشی منانی ہے، جو خوشی کا طریقہ عرف کے اندر رائج ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو، ہر وہ خوشی کا طریقہ اس آیت کے اندر شامل ہے، کیونکہ اللہ نے خاص نہیں کیا، اللہ نے مطلق فرمایا ہے فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم خوشی کرو۔ اچھا جی خوشیاں کی ہیں، اے دسو جی صحابہ نے بھی جلوس کدی کڈیا؟ ہاں جی کڈیا، جی کڈیا صحابہ نے جلوس، سانو تے کتے نظر نہیں آیا۔ میں کہا عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کے پھر بخاری پڑھ، پھر مسلم پڑھ، تجھے نظر آئے گا میرا نبی مکے سے چلتا ہے، مدینے کی طرف ہجرت ہے، جب حضور مدینہ میں پہنچے ہیں حال کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، حدیث پاک ہے، سرکار کے صحابہ نے کہا جب مصطفیٰ مدینے کے اندر مکہ سے چل کے ہجرت کر کے پہنچ گئے، حال یہ تھا جب صحابہ نے دیکھا حضور مدینے میں آ گئے ہیں، کیا ہوا؟ توجہ کیجئے گا، صاحب الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ کہا جب حضور مدینے میں آئے بچے بوڑھے عورتیں جوان سب چھتوں پہ چڑھ گئے، غلام اور خادم رستوں میں بکھر گئے۔ جب حضور کی آمد ہوئی ینادون سب نے نعرہ لگایا، وہ نعرہ کیا تھا؟ یا محمد یا رسول اللہ۔ میں کہ آج ہم بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ صحابہ کا نعرہ ہے، مسلم شریف کے اندر نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ ینادونا، ینادونا کا مطلب عربی کا لفظ ہے، ندا سے نکلا ہے۔ ندا کہتے ہیں کسی کو پکارنا، اور اردو کے اندر ہماری زبان کے اندر اس کو ہم نعرہ کہہ لیتے ہیں، اصل کے اندر یہ ندا ہے۔ صحابہ نے ندا لگائی یا محمد یا رسول اللہ۔ میں کیا صحابہ نے چھتاں تے چڑھ کے خوشیاں بھی منائی ہیں، اور صحابہ نے حدیث کے الفاظ ہیں تفرق الغلمان والخدم، بچے اور خادم متفرق ہو گئے، بکھر گئے، کہاں؟ فی الطرق، رستوں کے اندر، گلیوں کے اندر، اور نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اچھا جی مان لیا جی، حدیث پاک چاہ گیا جی، ثابت ہو گیا، چلو یہ دسو جھنڈے کتوں آئے؟ کیا نبی پاک کے دور میں یہ جھنڈے تھے؟ اس طرح جشن ہوتا تھا؟ میں کہ ہاں جی ہوتا تھا۔ تیری ماں نے یا اماں
جی آج 1450 سال بعد اٹھ کے کوئی مولوی کہتا ہے اے جی جھنڈا لانا یہ بدعت ہے، میں کہ ہم تیری نہیں مانیں گے، ہم گستاخ کی نہیں مانیں گے، ہم حضور کی پیاری ماں سیدہ آمنہ کی بات مانیں گے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جس رات مصطفیٰ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، رأیتو میں نے دیکھا ثلاثۃ اعلام مضروبات، میں نے دیکھا 3 جھنڈے ہیں، علماً فی المشرقی وعلماً فی المغربی وعلماً فی ظہر الکعبہ فولدت محمدا۔ اما آمنہ ایک جھنڈا نہیں، میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق کے اندر ہے، دوسرا جھنڈا مغرب کے اندر ہے، اور کعبے کے اندر لوگ کہتے ہیں 10 میلاد نہیں منایا جاتا۔ میں کہا تجھے نہیں پتا، تیری عقل کا قصور ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہے وَعَلَمًا فِي ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا تھا، جب تینوں جھنڈے لگ چکے فَوَلَدْتُ مُحَمَّدًا، آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لے آئے۔ روایت نہ ہو مواہب الدنیا کتاب کے اندر، مدارج النبوہ کتاب کے اندر، دلائل النبوہ کتاب کے اندر، اگر یہ اور یہ کتاب آج کل دے کسی مولوی نے نہیں لکھی، یہ روایت 500 700 750 سال پرانے جو بزرگ ہیں ان کی کتابوں میں یہ روایتیں لکھی ہیں، اور یہ کتابیں انڈیا کے اندر نہیں چھپی، ہاں جی پاکستان میں بھی نہیں چھپی، بیروت کے اندر چھپی ہیں۔ یہ جو میں نے کتابوں کا نام لیا ہے عربی کے اندر ہے ساری کتابیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اما آمنہ نے فرمایا ایک جھنڈے تو ساڑ دے ہو، اللہ نے تو 3 جھنڈے حضور دی ولادت دی رات لائے ہاں، 3 جھنڈے، اور پھر اچھا جی جھنڈا لے کے جلوس سے جانا، ایک اتھے لکھیا، میں کہا یہ بھی حدیث پاک میں لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، روایت ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی 550 سال پرانے بزرگا، کنے سال؟ سارے بولو 550 سال پرانے بزرگ، انہوں نے اسی روایت کو اپنی کتاب کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے۔ توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، کہتے جب حضور پہنچے نا مدینے میں، سنو ذرا، ادھر کافروں نے سرداران مکہ نے آدمی بھیجے کہ نبی پاک علیہ السلام، وہ تو معاذ اللہ محمد کہتے تھے نا اکیلا، کہ محمد مکے سے نکل گیا مدینے کی طرف، جو ان کو لے کے آئے گا، جو ان کو پکڑے گا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی گردن میرے پاس لائے گا، 70 اونٹ بعض روایتوں کے مطابق 100 اونٹ اس کو انعام کے اندر دیے جائیں گے۔ سنیے ذرا، بریدہ اسلمی ایک کافر تھا، اپنے ساتھ 70 بندے لے کے نکلا، اچانک مدینہ شریف کے قریب اس کی ملاقات ہو گئی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ جب آمنا سامنا ہوا نا، تصور کیجئے ہجرت کا واقعہ، حضور مکے سے نکلے، مدینے کے قریب ہیں، بریدہ اسلمی ایک کافر ہے، ساتھ 70 بندے ہیں، معاذ اللہ حضور کی گردن لینے آیا۔ جب آمنا سامنا ہوا، حضور نے پوچھا من انتا، ہاں بھئی کون ہے تو؟ کہنے لگا میرا نام بریدہ ہے۔ فرمایا کیڑا منڈا، کس کی اولاد سے ہو؟ کہنے لگے بنو اسلم، میں بنو اسلم قبیلے سے ہوں۔ جب حضور نے یہ سوال کیے، توجہ کیجئے گا، اب بریدہ اسلمی جو کافر تھا اس نے کہا مینوں تے پوچھ لیا، آپ بھی بتائیں من انتا، آپ کون ہیں؟ میرے نبی نے جواب دیا محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ کہا صرف محمد بن عبداللہ نہیں، محمد بن عبداللہ بھی، محمد الرسول اللہ بھی۔ کہنے لگا اچھا اگر محمد الرسول اللہ ہو تو پھر دیر کس بات کی، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ مصطفیٰ کا نورانی چہرہ دیکھا، 70 بندوں سمیت حضور کی گردن لینے آیا تھا، گردن حضور کی بارگاہ میں جھکا دی، حضور کی بارگاہ میں گردن جھکا دی۔ رات کافی ہو گئی جی، صبح جب اٹھے، اب توجہ کرنے والی بات ہے، صبح اٹھتے ہی نا، میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں، صبح اٹھتے ہی وہ بریدہ اسلمی جب صبح اٹھے،
سونے سے پہلے بریدہ اسلمی کافر تھا، سو کے اٹھے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ صحابی رسول بن گئے نا. صبح اٹھے ہی پنجابی کے اندر میں غرض کروں صبح اٹھ نہیں کھپ پاتی اٹھ نہیں لا تدخلوا المدینہ، اسی تو مدینے نہیں جان دینا. اور صدیق اکبر ساتھ تھے. صدیق اکبر نے کہا اور راتی دے تو مسلمان ہویا اور راتی دے سارا کچھ طے پایا. کہتا نہیں لا تدخلوا المدینہ، مدینہ نہیں تو جان دینا، نہیں جان دینا. صدیق اکبر نے کہا اپنے جملوں میں اس کو میں کنورٹ کر رہا ہوں. صدیق اکبر نے کہا ہو صدیق مصطفیٰ کے ساتھ اور تو صدیق کا راستہ روک لے، یہاں تو بڑے بڑے سانپ آئے تھے، صدیق نے تو ان کو بھی راستہ روکنے نہیں دیا، صدیق نے ایڑی لگا کے رکھی. کہا جو بھی ہے جی جو بھی ہے لا تدخل المدینہ، مدینے نہیں جان دینا. صدیق اکبر نے کہا کیوں بھائی کیوں نہیں جان دینا؟ دس تو مسلمان نہیں ہویا، راتی 17 نے کلمہ نہیں پڑھیا. سنو ذرا جھنڈا کدھر لکھا ہے، جلوس کدھر لکھا ہے؟ صحابی رسول حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں مدینے ادھا نہیں جان دینا الا وما کا لواء، ایسے جانے دینا ہے، خالی ہاتھ نہیں ہونا. 70 بندے ہم بھی ہوں گے. وما کا لواء ثم شد امامتہ ثم شدہا فی رمحن. بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے. فرماتے ہیں ایسے تو نہیں جان دینا الا جان دواں گے. وما کا لواء، یا رسول اللہ آپ ایسے نہیں جا سکتے، مدینے کے اندر اب بریدہ اسلمی ایمان لے کے آیا ہے، اب ایسے نہیں جاؤں گا. بریدہ اسلمی نے فحلا امامتہ، اپنے امامے کو کھولا، ثم شدہا فی رمحن، اپنے نیزے پہ باندھ کے اس کو جھنڈا بنا لیا. کہا یا رسول اللہ مدینے جانا تو ادھا نہیں جانا، مدینے جاواں گے جلوس لے کے بھی جاواں گے، جھنڈا لے کے بھی جاواں گے، ایسے نہیں جانا. الا وما کا لواء، ایسے نہیں جانا. یا رسول اللہ ضرور جائیں گے، سب اکٹھے ہو کے جائیں گے، مگر ایسے نہیں جانا. وما کا لواء، حدیث کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں. فرمایا وما کا لواء، تمہارے ساتھ جھنڈا بھی جائے گا. اور پھر اپنے امامے کو کھولا، جھنڈا نہیں تھا، امامے کو کھول کے اپنے نیزے پہ باندھ لیا، اپنے نیزے پہ باندھ کے ثم مشا بین یدی رسول اللہ، رسول اللہ کے آگے چلنے لگے. آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، پیچھے 70 صحابہ بھی ہیں. مجھے بتاؤ میلاد کا جلوس ہوا یا نہیں ہوا؟ جھنڈے کا ثبوت ملا یا نہیں ملا؟ اور اگر یہ روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. اچھا یہ بتاؤ سارا کچھ مان لیا، یہ لائٹاں کتھوں آئی ہیں؟ میں کہا تیری ماں نے یا اماں حلیمہ کی ماں نے یا اماں سعدیہ کی ماں نے یا اماں عاملہ کی ماں نے، کس کس کی ماں نے؟ سنیے حضور کی والدہ کے ساتھ حضرت ابو العاص کی والدہ وہ تشریف فرما ہے، وہ بیٹھی ہیں. آپ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کی رات تھی، توجہ کے ساتھ گفتگو فرمائے، مہمانوں نے ادھر ہی آنا ہے جی، ادھر توجہ کرو. فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. ہم قبلہ الحاج علامہ صدر رضا عطاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی آمد پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا جی صد مرحبا صد مرحبا. ادھر آؤ ادھر آؤ سر، نہیں نہیں ادھر آؤ بابا جی، پہلی باری آئے ہو تو اس طرح ساڈی جان. بیٹھو جی سارے بیٹھو، بس 2 منٹ، اس کے بعد مائک انشاءاللہ اسد بھائی دے والے. بہت شکریہ سرکار، بہت شکریہ.
ہاں بھائی گفتگو مکے گی جی تواڈی. شفقت فرماؤ جی, توجہ کرو, حدیث پاک بیان ہو رہی ہے جی. فرماتی ہیں اماں آمینہ, آج 1450 سال بعد اٹھ کے مولوی ہے دسو لائٹاں کتنے لکھی ہیں. میں کہا تجھے نہیں پتا, اپنی عقل کا علاج کرا, تھوڑا علم حاصل کر لے, مصطفیٰ کی محبت رکھ کے پھر حدیث پڑھ, تجھے سمجھ میں آئے گا. حضرت ابو الاس آپ کی والدہ فرماتی ہیں جس رات مصطفیٰ کی ولادت تھی میں اماں آمینہ کے ساتھ بیٹھی تھی, کہتی ہیں نظرت الی النجوم, میں نے دیکھا ستاروں کی طرف, تدلا ستارے میرے قریب ہو گئے, معراج کی رات تھی, دنا فتدلا, دلہ کا معنی قریب ہونا. فرماتی ہیں تدلا ستارے میرے قریب ہو گئے. آگے سنیے, چھوٹی سی بلبی سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اے لائٹ کتھے لکھی. میں کہا ادھر دیکھ ذرا. فرماتی ہیں حضرت ابو الاس کی والدہ فرماتی ہیں نظرت الی النجوم تدلا حتی انی اقول لا تکان علیہ, کہتی ہیں ستارے اتنے قریب آ گئے, میں نے اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع کر دی, او لوگوں دیکھو ستارے کہیں میرے اوپر گر نہ جائیں. کہتے ہیں حالت یہ تھی فولدت محمدا, حضور کی والدہ فرماتی ہیں محمد مصطفیٰ کی دنیا میں جلوہ گری ہو گئی. اور حضرت آمینہ نے اس سے اگلی بات کر دی, کہا ابو الاس کی اماں تو نے صرف یہ دیکھا ہے, مجھ سے بھی پوچھ ولادت مصطفیٰ کی رات جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی, کہتی اتنا نور برسا, اتنا نور برسا, میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو تک لیا, دیکھ لیا. اور دیکھو ذرا حضور کی ولادت کی رات مصطفیٰ کے نور کے صدقے اماں آمینہ مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے, مصطفیٰ کا نور اتنا ہے. ارے اگر حضور کے نور کی برکت سے اماں آمینہ کی نظر اتنی تیز ہو گئی, مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا, میں کیا جس کو اللہ نے خود سراپا نور بنا کے بھیجا ہے, جس کو سراجم منیر بنا کے بھیجا ہے, خود وہ مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کے ہم غریبوں کی محفل کو دیکھ نہیں سکتے. اماں آمینہ نے نور دیکھا حضور کی ولادت کے وقت. فرماتی ہیں شام کے محلات روشن ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا جی, چنڈے بھی ہو گیا, جلوس بھی ہو گیا, لائٹاں بھی ہو گئی. ہاں اے محفل نعت کتھے لکھی ہے؟ آخری بات ہے مصطفیٰ کی حدیث ہے, اور یہ جامع ترمذی کے اندر نہ ہو میں ذمہ دار ہوں, اور بھی کتابوں کے اندر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کافر تانے دیتے, تنگ کرتے, معاذ اللہ ظلم و ستم کرتے, گالیاں نکالتے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہاں بھائی کدھر ہے میرا احسان, اے احسان ادھر آ ذرا. حضور اس کے لیے منبر بچھاتے تھے, حضرت احسان کے لیے مسجد نبوی میں منبر پہ بٹھا کے میرے مصطفیٰ حضرت احسان سے یہ فرماتے تھے اے احسان یہ کفار تیرے نبی پہ اعتراض کرتا ہے, اے احسان یا حسان عجیب عن رسول اللہ, اے احسان رسول اللہ کی طرف سے جواب تو دے گا. اور حضور ہاتھ اٹھا لیتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ حسان اب تیرے نبی کی نعت پڑھنے لگا ہے, روح القدس کے ساتھ اس کی مدد فرما. اور حضرت حسان نے جو نعت پڑھی کمال ہی کر دیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور امام احمد رضا کی زبان میں اگر ہم بولیں, آپ نے فرمایا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا. دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اس محفل پاک میں آنا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ہم سب کو بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لے جی بلا تمہید اب مائک جو ہے, کیونکہ ہم نقیب تو بلاتے نہیں جی, اسی نقیب نہیں بلائی دا. ہماری محفل کا یہ شیڈول ہے 2 نعت خواں ہو جی, ایک خطیب وہ بھی ٹوٹیا پھٹیا بھی. لوکی میں نے پہلے کہا تھا نا اے جی ہر واری اسد بھائی لب دے, ہر واری بھی مولوی صاحب گفتگو کر دے. او خدا کے بندے میں کیا سانو چاہیے فری والا بندہ,
فری والا. واللہ میں کہہ رہا ہوں ان کی منہ پہ تعریف نہیں ہے. پچھلی مرتبہ اسد بھائی آئے, میں نے 10-15 دن بعد ان کو فون کیا, میں کہا جی اکاؤنٹ نمبر دیو, اکاؤنٹ نمبر دیو. ہوگی کرنا, میں کہا جی کچھ نظرانہ. فرمایا نہیں, اور واللہ انہوں نے نہیں لیا. اور آج بھی یہ آئے, میرے سے 1 روپیہ بھی نہیں طے کیتا. الحمدللہ جتنے بھی نعت خواں آئے ہیں, علماء آئے ہیں, اور ہمارے پیر نے ہمیں یہ درس دیا. ٹھیک ہے نا جی. تے سانو بھائی سونا ہی وہ لگدا, سونا ہی وہ لگدا. ٹھیک ہے نا, جیڑا سانو وہ مولوی نہیں لبدا. پہلی تے گل قرآن و حدیث دسن والا مولوی سانو بہت اوکھا لبدا, اس لیے اسی آپ ہی ٹوٹی تقریر کر لئی دی ہے جی. اسد بھائی تو علاوہ سانو کوئی اداں دا لبدا نہیں. ہاں جی, پہلو 2 لاکھ انہوں نے اکاؤنٹ چ مکاونا, ساڈے غریباں کو اتنا ہے نہیں, اس لیے سانو اسد بھائی بارے چا اللہ تبارک و تعالی انہاں دا آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. بڑی ماشاءاللہ محبت فرماوندے ہے. ٹھیک ہے جی, تے تسی پوری محبت دے نال, پورے جوش ولولے دے نال, ٹھیک ہے نا جی. ایک مولوی نعت خواں آندا نا, تے او جدوں محفل پڑھدا, صرف تہاڈی نہیں پڑھنی, پچھوں بھی ماشاءاللہ صبح دی 3-4 محفلاں پڑھ کے اگے بھی جا کے پڑھنی ہے. تے تہاڈا ذوق شوق اداں دا ہونا چاہیے, پڑھن والے نوں سرور آوے. جو تہانوں سرور ہونا نا, جو تہانوں مزہ ہونا, تسی سکون دے نال سننا, توجہ دے نال سننا, پڑھن والے نوں بھی مزہ آندا. ٹھیک ہے نا جی. اپنی توجہ پوری آپ نے محفل نعت کی طرف رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. بلا تمہید مائک جو ہے قبلہ اسد رضا اتاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ جی, آپ عالم دین بھی ہیں. اسی نعت خواں بھی ہو سدی دے جڑا عالم بھی ہوئے. ہاں جی, اسی بدھو نعت خواں نہیں سدی دے جس کو جناب نہ چہرے پہ داڑھی ہے, نہ سر پہ امامہ ہے, نہ کوئی علم دین سے واسطہ ہے. ہم ایسے نعت خواں نہیں بلاتے, ہم وہ بلاتے ہیں جو عالم دین بھی ہو, پورے مکمل عالم دین ہے, سند یافتہ, گارنٹیڈ. اس لیے ہم ان کو بلاتے ہیں. اللہ ان کا سایہ مزید دراز فرمائے.